مثال کے طور پر آپ پٹھان ہو اور کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ تم پہلے پٹھان ہو یا پھر مسلمان، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک کے دیکھنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو کیا حال ہے؟ مائی نیم از وقار خان اینڈ یو آر واچنگ وقار 2.0۔ تو یار آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف پٹھان کے بارے میں۔ تو یار اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یار تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو چلو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں، اور افغان اس لیے کہتے ہیں، افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت و قومیت کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم ہم میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں شامل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کے سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں کہیں بھی پٹھان ہوں گے تو وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب نہیں پایا جاتا۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے پٹھان ہیں یا مسلمان، تو جواب ہوگا اور ہونا چاہیے کہ میں 5000 سال پہلے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ اب سوال تو یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اس کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے، بتان۔ بتان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سخت ترین لکڑی، وہ لکڑی جسے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برِ صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ ان کو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہتے ہیں۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے گردانی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت پہلے نمبر پر ہے۔ میں نے افغانستان کی فورس بدری 313 پر ایک بہترین ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، تو لازمی چیک آؤٹ کر لینا۔ لفظ پشتون کا مطلب غیرت و وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ ان میں یوسف زئی یعنی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل یعنی داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے، سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ان کے کلچر کی بات کریں تو اس پر میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے دی گریٹ KPK کے نام سے۔ اس کے پورے کلچر کو اس سے اچھا ڈیفائن نہیں ہو سکتا، تو لنک ڈسکرپشن میں لازمی چیک کر لینا۔ میں نے ساری ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ تو ویڈیو یہاں پر اینڈ ہو چکی ہے، کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو یہاں پہ لگاتے ہیں فل اسٹاپ۔ اللہ حافظ۔